قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو بے وطن بڑھائے جا۔ تو شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، جو بے وطن بڑھائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم فاروق رضا صاحب کا، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے انہی کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے یوز ٹو ہو جائے اور ہم ان کے بارے میں معلومات ہو جائے، تاکہ گفتگو کا سلسلہ نہایت اچھے اور مہذب انداز سے آگے بڑھتا رہے۔ تو آئیں، ویلکم محترم فاروق صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ محترم فاروق صاحب، ایک تو آپ اپنا پورا نام بتا دیجئے اور کہاں اپنی پیدائش لی، کہاں پہ آپ رہتے ہیں، کہاں آپ کاروبار کرتے ہیں، یہ بتا دیجئے، اور آپ کا ذریعہ معاش یا یہ کہ آمدنی کے ذرائع کیا ہیں یہ بتا دیجئے محترم۔ اپنی تعلیمی قابلیت بتا دیجئے، آپ کیا کاروبار یا سروس کرتے ہیں وہ بتا دیجئے۔ ان سوالوں میں جتنے سوالوں کا جواب دینے میں آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہوں اتنے دے دیجئے، نہیں تو پھر اگلے سیشن میں جو کمی رہ گئی ہو سر اسے ٹھیک کرایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام فاروق رضا التیجانی ہے۔ تیجانی جو ہے وہ میرا سلسلہ ہے تصوف کا، شیخ احمد محمد التیجانی۔ آپ کا مرکز جو ہے فاس میں، موروکو یعنی مغرب العربی میں، اور اس سلسلے سے میری وابستگی تقریباً 27 کے 28 سال تقریباً ہو گئے۔ بہرحال میری پیدائش جو ہے وہ شارجہ کی ہے، 1969 میں میری پیدائش ہوئی، اور ایک متوسط گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میں نے 30 سال پولیس میں کام کیا، 4 سال شارجہ اسٹیٹ پولیس میں، اور 26 ایئرس وہاں کی جو اتحاد پولیس کہلاتی یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی جو پولیس ہے اس میں 26 سال کام کیے۔ 2017 میں جو ہے میری سمجھ لیں کہ ریٹائرمنٹ ہو گئی، اور میں اس کے بعد جو ہے 2017 سے پاکستان آ گیا، اور اب یہیں پر میں مقیم ہوں۔ جہاں تک روزگار کا تعلق ہے تو سروس کے بعد میرے پاس کوئی روزگار نہیں رہا۔ وقتی طور پر بس یہی ہے کہ جو گھر میرا رینٹ پہ چلتا ہے اسی پہ میں حال فی الحال میرا گزارا ہوتا ہے، تو بس یہی ہے چھوٹا موٹا مطلب سمجھ لیں یعنی سلسلہ ہے روزگار کا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ جہاں تک ریسرچ کا تعلق ہے جو میں نے وقت آخر پر کی ہے، یہ میرے چونکہ اس سلسلہ چلا تقریباً 22 سال تھے، یعنی آج سے کوئی 24 سال پہلے یا 25 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹ ٹائمنگ یاد نہیں ہے، میرے بزرگ جن کے ہاتھوں میں نے بیعت کی تھی انہوں نے مجھے ایک مرتبہ یوں ہی اچانک کہا کہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت شاید آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 400-500 سال اور بھی ابھی ہے، تو کہیں گے نہیں کم ہے۔ پھر میں نے کہا اچھا 200-250 سال ہے، تو کہہ لیں گے نہیں کم۔ اب میری خیریت اس وقت بڑھ گئی، تو میں نے کہا اچھا آپ 100-125 یا 150 سال کی بات کر رہے ہیں، کہہ لیں گے نہیں اور بھی کم۔ تو بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بہرحال اس کے بعد جو ہے میری کافی یعنی اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے کہا کہ اب صرف 80 سال رہ گئے۔ تو میں نے کہا اب یہ کیسے کہہ سکتے، تو کہہ لیں گے یہ میرا علم مجھے کہتا ہے۔ بہرحال یہ علم جفر کے تحت انہوں نے یہ بات کہی تھی۔
تو میں نے کہا حضرت اگر آپ کی یہ بات قرآن و حدیث سے مطابقت یا وہاں سے کچھ اس سلسلے میں کچھ مدد حاصل ہو سکتی تو میں آپ کی بات کو قبول کر لوں گا، ورنہ میرے ذہن میں رہے گا کہ شاید آپ کو مغالطہ ہوا ہے۔ لیکن بہرحال 22 سال سے یہ میری جرنی شروع ہو گئی، یعنی 22 سال لگے اس جرنی کو چلتے ہوئے۔ اس میں کافی موضوعات تھے، ایک کے بعد ایک موضوع، ایک کے بعد ایک سبجیکٹ کھلتا رہتا تھا۔ صرف آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہم جو ہے تقریباً غلطی سوچ رکھتے ہیں کہ صرف اس میں فتن اور ملاحن کی حدیثوں سے جو ہے نا ہم بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بڑے معاملات ہیں، مطلب مشاجرہ صحابہ بھی آ جاتی ہے اس پہ بات، خلافت اور راشدہ کو سمجھنے کی بات آ جاتی ہے، نیوکلیر فزک کو سمجھنے کی بات آ جاتی ہے، ٹائمنگ کو سٹارٹ کب ہوئی اس بات کو سمجھنے کی بات آتی ہے، فلسفہ وقت آخرت کو سمجھنے کی بات آتی ہے، اور پھر جو حادثات ہونے والے ہیں ان کو کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، یہ تمام سبجیکٹ۔ تو میں آخری میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اس مدر آف آل نالج کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ اگر اس کو آپ کھولیں گے، اس پہ ریسرچ کریں گے تو ساری دنیا کی جو ہے نا، ساری دنیا کا علوم جو ہے نا کائنات کا اس میں سما جاتا ہے، خود بخود لنک کر جاتا ہے۔ تو بہرحال مجھے تو کافی عرصہ لگا سمجھنے میں، کیونکہ بعض اوقات میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو جاتا تھا، مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یار آگے کیا ہے، وہی بند گلی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ معاملہ کس طریقے سے حل ہوگا۔ صرف کہہ دینے سے یا مان لینے سے تو نہیں، یعنی کچھ نہ کچھ تو ریسرچ ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ میرے خیال سے کافی لمبا ہو گیا آپ لوگوں کے ساتھ، تو آپ ذرا سوالات اگر پوچھیں گے تو پھر میں جوابات دوں گا۔ محترم فاروق رضا صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش یہ کیا کیجئے کہ آڈیو 1 منٹ کی ہو، بھلے ہی آپ کو ہم یہ نہیں کہتے کتنے بھی دیر کی بات چیت کرنی ہو، بٹ جیسے 4 منٹ کی تھی تو ان کو 1 منٹ کی 4 چھوٹی آڈیوز میں تقسیم کیا جا سکتا تھا سر۔ تو اس طرح سے تمام ممبرز سنتے بھی ہیں، کیونکہ کچھ ممبرز ایسے بھی ہیں جو 1 منٹ یا 2 منٹ سے اوپر کی دیکھی تو اس کو سنتے نہیں ہیں سر۔ تو میں نے ایز اے بردر، ایز اے دوست آپ کو بتا دیا ہے۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ ماشاءاللہ مسلمان تو ہیں، مسلمانوں میں آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں سر؟ جی جزاک اللہ، بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ بہرحال میں مسلک اعلیٰ حضرت حنفی سنی بریلوی سے ہوں، اور لیکن یہاں ایک بات کہہ دوں کہ میں کچھ 27-28 سال، یعنی بچپن سے لے کر جب تک میری عمر کوئی 27-28 سال نہیں ہو گئی تھی، تو میں سمجھ لیں کہ میں وہی وہابیت فکر و نظریے کا حامل تھا، اور لیکن اس کے بعد جیسی میں میرے اپنے بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ نظریات میرے ختم ہو گئے۔ لیکن اب بہرحال میں فرقہ جو آپ نے پوچھا مسلک کون سا ہے، تو مسلک میرا سنی اعلیٰ حضرت حنفی بریلوی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ محترم فاروق صاحب، ایک ہی سوال بس آپ سے، جیسے آپ نے کہا کہ شاید آپ کے علی رضا صاحب ہیں اکابر، تو کچھ کتابوں میں میں نے اس طرح کی بات دیکھی تھی، جیسے کہ دیوبندی حضرات کے اکابر ہی سمجھ لیجیے اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، تو ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور شاید آپ کے اکابروں میں سے علی رضا صاحب ایک نمایاں نام ہے، اور ان کی کتاب میں یہ اسکین میں بھی دیکھا ہے میں نے کہ علی رضا صاحب رسول اللہ۔ سر اس ریگارڈنگ آپ کا کیا خیال ہے یا کیا عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام میں جو مکہ میں پیدا ہوئے تھے 1400-1500 سال پہلے، حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی رسول اللہ ہے، یا یہ کہ جو الگ الگ فرقے الگ الگ مسلک کے رہنماؤں کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ رسول اللہ تک لکھ دیا گیا ان کے نام کے آگے، تو کیا یہ غیر مسلم تو کہتے ہیں کہ بہت بڑی گستاخی ہے اور بے ادبی ہے رسول کے نام کو کم کرنا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کا کیا کمنٹس ہیں سر، تو پلیز بتائیں۔ جی آپ کا سوال جو ہے وہ، اگر آپ عقیدہ جاننا چاہتے ہیں تو عقیدہ تو ہمارا ختم نبوت پر یقین ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کتابوں میں ہیں، تو کتابوں میں تو بہت سی چیزیں ہیں، کتابوں کی ہر چیزوں کو تو مانا نہیں جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ نے کہا کہ ہمارے بزرگ، یہاں پہ ایک بات واضح کر دوں میں آپ کو،
میرا چونکہ تعلق ہمیشہ عربستان سے رہا ہے، میری پیدائش وہاں کی، میں پیدا ہوا وہاں پلا پوسا وہاں رہا ہوں، تو وہاں پہ جو ہے نا دیوبندی بریلوی نہیں ہے، وہاں پہ سنی ہے، سلفی ہے، اور یہ اس طریقے سے تفرق ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ برصغیر ہند کے اندر دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث کا ایک اس طریقے سے فرق آ رہا ہے، تو بہرحال کتابوں کی جہاں تک بات ہے، کتابوں میں چیزوں کا آنا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ عقیدہ بن گیا۔ اب یہاں پہ میں کہوں کہ ایک کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ میں شاید یہ اب مجھے اسی طرح یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن شاید بدایت نہایہ کے اندر کتاب میں وہاں پہ ایک روایت یہ بھی پائی گئی ہے کہ معاویہ رسول اللہ بھی ہے۔ تو کیا ہم یہ اہل سنت یا مسلمین جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ مانتے ہیں؟ کتابوں میں لکھنے سے تو کوئی ایسی بات نہیں بنتی۔ میرے خیال سے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، پھر بھی آپ نے پوچھ لیا تو، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ محترم فاروق رضا صاحب، شکریہ آپ کا جواب دینے کا۔ یہ قیامت کو جو مانا جاتا ہے سر، اس کے ریگارڈنگ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ قیامت کیا چیز ہے اور اس کو آنا بھی ہے یا نہیں، بتائیں، شکریہ۔ جی، قیامت تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ قیامت پہ عقیدہ نہ رکھے۔ اور قیامت تو تمام آسمانی کتابوں کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے، یعنی صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، اس میں تو مطلب نصارہ اور یہودی تمام جو ہے نا، تمام لوگ جو ہے نا اس میں شامل ہیں۔ رہے گی بات قیامت کو آنا ہے، یقیناً آنا ہے، اور قیامت کا مطلب یہ کھڑے ہو جانا، یعنی قائم ہونا، تو اس کو تو آنا ہے۔ لیکن قیامت کے آنے سے پہلے چند مراحل ہے جسے طے ہونا لازمی ہے، یعنی چند واقعات، ایسے بڑے بڑے واقعات ہیں جو رونما ہوں گے۔ وہ اصل سبجیکٹ کا جو نا یعنی موضوع ہے، اصل موضوع یہی ہے۔ محترم فاروق رضا صاحب، سننے میں یہ آیا ہے کہ ماشاءاللہ اچانک ہی آپ نمودار ہوئے میڈیا کی دنیا میں، اور آپ کی خبریں کافی بن رہی ہیں، تو کیا محترم آپ نے کوئی نئی ڈیولپمنٹ کیا حاصل کی ہے؟ آپ نے کیا کوئی کسی قسم کا دعویٰ کیا ہے یا کسی کے ہونے کا آپ نے کلیم کیا ہے؟ تو ماشاءاللہ آج کل آپ مشہور سے مشہور ہوتے جا رہے ہیں، آخر اس کا بنیادی وجہ کیا ہے سر، بتائیں، شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی گمراہ کن دعوے کا جو ہے نا علمدار ہوں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس پہ فخر ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر ہوں، بس۔ ہاں، اس پہ مجھے یقین بھی ہے، صرف دعویٰ نہیں، یعنی کہنا نہیں، بلکہ یقین ہی ہے کہ میں اس کے در کا فقیر ہی ہوں۔ جو کچھ اللہ نے عطا کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہی عطا کیا ہے، اور انہی کے صدقے سے عطا کیا ہے۔ تو اس طریقے کا دعویٰ کہ میں کچھ ہوں، توبہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاک ہوں، بالکل خاک مشتقاق ہوں۔ اب یہ ہے تک کہ میں مشہور ہوتا جا رہا ہوں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ تو مجھے مشہوریت کے لیے نہیں، اپنے سبجیکٹ کے لیے لوگوں سے پاس جانا پڑتا ہے، اور ہر ایک کے پاس جانے کو تیار ہوں کہ میری بات سن لی جائے اور اس پہ جو ہے نا غور و خوض کیا جائے۔ حالانکہ میری اردو بھی اچھی نہیں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس کے باوجود میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے بات کروں اور ان کو بتاؤں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے۔ تو یہ کوئی مشہوری نہیں بھائی، میں فی سبیل اللہ سارا کام کر رہا ہوں، ہر ایک کے پاس فی سبیل اللہ جا رہا ہوں، اللہ کی خاطر جا رہا ہوں، میرا اجر اللہ کے لیے، اللہ کے پاس ہے۔ اور چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اور میں اچانک نمودار ہوا، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، کیونکہ جیسی مجھے سمجھ میں آئی بات تو میں نے کہا نہیں، اب یہ اس کو لوگوں کو بتانا لازمی ہے، اور میں نے اسی وجہ سے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا کہ یہ بات سنی جائے اور اس کو بتائی جائے۔ تو محترم فاروق صاحب، آپ نے بتا دیا کہ آپ نے سروس کی بھی زندگی جی اور آپ نے ریٹائرمنٹ بھی لے لیا، تو آخر اب آپ نے بہت مین ایم کیا سوچا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو باقی بچی ہوئی زندگی دی ہے تو اس میں آپ کس طرح کے سوالات کرنا پسند کریں گے لوگوں سے، اور کس طرح کے معاملات آپ کو پسند ہیں، بتائیں، شکریہ۔ یہی مقصد ہے کہ یہ جو سبجیکٹ ہے وقت آخر، اسی کو جو نا لوگوں میں پھیلانا، لوگوں کو ہوشیار کرنا، لوگوں کو اویئرنیس دینا آنے والے حالات کے لیے، یہی مقصد ہے۔
جہاں تک سوالات کا تعلق ہے، میرا تو لوگوں سے کوئی سوال نہیں ہے. ہاں لوگ چاہے تو مجھ سے بے دریغ سوال کریں، جو سوال پوچھنا چاہتے کریں، میں کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا. جہاں تک تعلق ہے بس اس موضوع پہ میں بس ریلیٹڈ ہوں، اور یہی میرا مقصد ہے لوگوں کو اویئر کرنے کا، کیونکہ ٹائم کم رہ گیا میرے نزدیک. تو میں اپنے نزدیک سے مراد یہ ہے کہ میں نے جو علم حاصل اللہ نے میرے سامنے جو کھولا ہے حدیث اور قرآن کی روح سے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی خواب آیا ہے، حدیث اور قرآن کی روح سے وہی چیز لوگوں کو بتانا، یہی میرا مقصد ہے. جی جزاک اللہ. محترم فاروق رضا صاحب، ہم نے بیسک معلومات آپ کے ذریعے لے لی. تو ہمارا جو پیور ڈسکشن گروپ ہے سر، یہ ملٹی ریلیجن اور ملٹی فرقہ گروپ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے زیادہ تر جو بھی مسلک ہیں یا فرقے ہیں وہ اس میں ایڈ رہیں، اور لگ بھگ جو بڑے بڑے مذہب ہیں جیسے کہ عیسائی مسیحی مذہب ہو گیا، ہندو مذہب ہو گیا، مسلم ہو گیا، سکھ ہو گیا، اور یہودیوں کا، وہ اس میں سب مشترکہ طور پہ آپس میں پیار سے بات چیت کرتے ہیں سر. تو آپ نے جیسے بتایا کہ آپ مسلم ہیں، اور جہاں تک میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے، اس حساب سے سادے سے لفظوں میں ہم آپ کو بریلوی کہہ سکتے ہیں شاید، if I am not wrong. تو آپ کس قسم کی بات یا ڈیبیٹس کرنا پسند کریں گے؟ کیا آپ بریلوی جماعت کے ریگارڈنگ اپنی تبلیغ کریں گے، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا وہ ہے، یا یہ کہ کس قسم کے ممبر سے، کس قسم کے علمی ممبر سے آپ گفتگو کرنا چاہیں گے تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور کچھ رہنمائی حاصل ہو اور سبھی لوگوں کو فائدہ ہو سکے؟ سر بتائیں. شکریہ. دیکھیں ایک بات تو میں یہاں پہ کلیئر کر لوں، میں جہاں تک تعلق ہے میرے سبجیکٹ کا، مضمون کا، وہ کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو شخص ڈسکس کرے وہ سنی بریلوی ہو یا شیعہ ہو یا دیوبندی ہو، اس سے کوئی شرط، یہ اس میں دخل نہیں ہے. یہ علامات الساعہ جو ہے، سائن آف ڈومز، یہ عقائد سے تعلق نہیں رکھتی. حالانکہ اس میں ایک سبجیکٹ ایسا بھی ہے جو دجال کے متعلق ہے، اور دجال جب ظاہر ہوگا تو اس سے کس طریقے سے آپ نے بچنا ہے، کیا چیزیں ضروری ہے اس کے لیے، تو وہ عقیدے سے تعلق رکھتی ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ چلا آ رہا ہے نا مسلمانوں کے اندر فرقہ بازیوں کا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو میں اس پہ تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. وہ تھوڑا سا میرے خیال سے بات تھوڑی لمبی ہو جائیں گی، تو میں ایک اگلے آڈیو میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہودی جو ہے 71 فرقوں میں بٹے، اور عیسائی جو ہے 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ حدیث کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے. ہم نے حدیث کی غلط تشریح کر رکھی ہے، اور وہاں پہ جو قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں وَلَا تَفَرَّقُوا کا بھی غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. تفرقوں سے مراد یہ نہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹ جاؤ، تفرقوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے جدا مت نہ ہو جاؤ. تو یہاں پہ مسلمانوں نے یعنی عموماً علماء نے بھی اس چیز کو سمجھا نہیں. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو مت چھوڑو. لیکن علماء نے یا کچھ بعد کے مؤخرین علماء نے، کچھ لوگوں نے اس کو اس سے معنی لے لیا کہ تفرقوں سے مراد یہ کہ تم جو ہے تتر بتر نہ ہو جاؤ، یعنی الگ جدا جدا نہ ہو جاؤ. تو یہ اصل چیز ہے کہ جہاں تک مسلمانوں میں فرقے کی بات ہے، فرقے شروع میں بھی رہے، یعنی صحابہ میں بھی گروپ رہے، یعنی فہم اور ذوق کے حساب سے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، ہر صحابی جو ہے نا اس کا اپنا فہم و ذوق ہوتا تھا، اس حساب سے اس کو سمجھتا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہودی جو ہے 71 فرقوں میں بٹے، اور عیسائی جو ہے 72 فرقوں میں بٹے، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹے گی. یہ حدیث کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے. ہم نے حدیث کی غلط تشریح کر رکھی ہے، اور وہاں پہ جو قرآن شریف کی جو میں نے آیت پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہاں وَلَا تَفَرَّقُوا کا بھی غلط ترجمہ کیا جاتا ہے. تفرقوں سے مراد یہ نہیں کہ فرقوں میں نہیں بٹ جاؤ،
تفرقوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے جدا مت نہ ہو جاؤ۔ تو یہاں پہ مسلمانوں نے یعنی عموماً علماء نے بھی اس چیز کو سمجھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو مت چھوڑو۔ لیکن علماء نے یا کچھ بعد کے مؤخرین علماء نے کچھ لوگوں نے اس کو اس سے معنی لے لیا کہ تفرقوں سے مراد یہ کہ تم جو ہے تتر بتر نہ ہو جاؤ، یعنی الگ جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تو یہ اصل چیز ہے کہ جہاں تک مسلمانوں میں فرقے کی بات ہے، فرقے شروع میں بھی رہے، یعنی صحابہ میں بھی گروپ رہے، یعنی فہم اور ذوق کے حساب سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے، ہر صحابی جو ہے نا اس کا اپنا فہم و ذوق ہوتا تھا، اس حساب سے اس کو سمجھتا تھا۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہو گئی کہ مسلمانوں میں تفریق نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ تو اس پہ خاص طور پہ دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آیت ہے وَإِن مِّن طَائِفَتَانِ مِّن مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، طائفتان کی بات یہ آ گئی کہ مطلب دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے بیچ میں صلح کرا دو۔ تو صلح کرا دو، دو گروہ کا تو اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو یعنی مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی ہر آدمی کا اپنا فہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ گروہ بندی کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے، وہ اہم سوال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، اس کی تشریح غلط کی جاتی ہے۔ اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی کہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، نہیں، یہ میں آپ کو اگلے آڈیو میں سمجھاتا ہوں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہو گئی کہ مسلمانوں میں تفریق نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ تو اس پہ خاص طور پہ دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آیت ہے وَإِن مِّن طَائِفَتَانِ مِّن مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، طائفتان کی بات یہ آ گئی کہ مطلب دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے بیچ میں صلح کرا دو۔ تو صلح کرا دو، دو گروہ کا تو اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو یعنی مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی ہر آدمی کا اپنا فہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ گروہ بندی کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک ناجائز ہے، وہ اہم سوال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، اس کی تشریح غلط کی جاتی ہے۔ اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی کہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، نہیں، یہ میں آپ کو اگلے آڈیو میں سمجھاتا ہوں۔ تو یہ کوئی شرط نہیں ہو گئی کہ مسلمانوں میں تفریق نہیں ہوں گی، بلکہ قرآن شریف کی آیت جو ہے وہ تو اس پہ خاص طور پہ دلالت کرتی ہے کہ مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی اس سے کوئی وہ نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک آیت ہے وَإِن مِّن طَائِفَتَانِ مِّن مُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، طائفتان کی بات یہ آ گئی کہ مطلب دو گروہ جب آپس میں لڑ پڑے تو ان کے بیچ میں صلح کرا دو۔ تو صلح کرا دو، دو گروہ کا تو اشارہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو یعنی مسلمانوں میں گروہ بندی تو ہوں گی، یعنی ہر آدمی کا اپنا فہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ گروہ بندی کس حد تک جائز اور کس حد تک ناجائز ہے، وہ اہم سوال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے کہ میری امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، اس کی تشریح غلط کی جاتی ہے۔ اس کی تشریح یہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی کہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، نہیں، یہ میں آپ کو اگلے آڈیو میں سمجھاتا ہوں۔ در حقیقت حدیث یہ بیان کر رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس یہودی جو ہے یعنی وہ 71 فرقوں میں بٹے، یہودی 71ویں فرقہ تھا جہنمیوں کا، عیسائیت 72 فرقہ تھا جہنمیوں کا، اور میری امت سے 73واں فرقہ نکلے گا جو جہنمیوں میں جائے گا۔ ساری امت تفرقہ فرقہ واریت میں نہیں شامل ہو جائے گی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جنتیوں کے 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے میری امت کی ہوں گی۔ تو جس امت کی 80 صفحے ہوں گی اس میں 73 فرقے کہاں سے آ گئے؟ تو اس کی تشریح غلط کی جا رہی ہے۔ تشریح یہ ہے کہ امت کے اندر وہ فرقہ جس نے یعنی حبل اللہ کو، اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، وہ جہنمی ہو گیا۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے، یہ اہم ہے، یہ چیز جاننا ہے۔
اللہ کی جو رسی ہے، علماء نے اس کے تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا دین، اور اللہ کا جو دین ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کتاب اللہ اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کتاب اللہ تو ہمارے پاس سب کے پاس ہے، لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کون کس قدر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہے، یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب اللہ پہ شک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اور کوئی شخص اگر صحابہ یعنی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل پیرا نہیں رہتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے تو تب بھی وہ مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو اصل چیز یہی ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ان 73 فرقوں میں چلا جاتا ہے جو جہنم میں جائیں گے۔ گویا مراد یہ ہو گیا کہ 73 فرقے ہوں گے جہنمیوں کے، یہ اصل بات ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہاں پہ مجھے امید ہے میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ جی فاروق رضا صاحب مسلمانوں کو تو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو ان پہ دوزخ کی آگ حرام ہو گئی۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جس نے رسول اسلام صاحب کو مان لیا، قرآن شریف کو مان لیا، 5 پرنسپلز آف اسلام ہیں، یعنی کہ شاید نماز توحید ہے، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا جو بھی ہے، اگر وہ ان سب چیزوں کو کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے اور وہ جنتی ہے۔ پھر یہ فرقوں کی آگ آخر لگائی کس نے، لگی ہوئی کیوں ہے مسلمانوں میں، اور کیوں یہ ثابت کرنے کے در پہ رہتے ہیں کہ بھائی یہ تو پہلی پیش گوئی ہیں، پوری ہو کے رہیں گی، کیوں یہ پیار محبت سے ایک ہی فرقہ بن کر رہ نہیں سکتے، کیوں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث پتہ نہیں کن کن فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں سر؟ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہتے ہیں بتا دیں، اور انشاءاللہ پھر بات چیت کا یہ سلسلہ آج کے لیے پورا کرتے ہیں۔ باقی باتیں ماشاءاللہ آپ علمی ممبر ہیں، بدستور جاری رہیں گی، ساری رہیں گی انشاءاللہ، ساتھ مل کر چلیں گے اور پروگرامز بھی بنائیں گے۔ دیکھیں، میں نے یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں میں فہم اور ذوق کا اختلاف تو رہتا ہے، مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ہی یونیورسٹی کے اندر ایک ہی بیچ میں پڑھے ہوئے 2 لائرز قانون کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پھر ان کا جو ہے جب وہ ایک جاتا ہے پبلک پروسیکیوٹر بن جاتا ہے اور ایک جو ہوتا ہے وہ ڈیفینس اٹارنی بن جاتا ہے، حالانکہ ایک یونیورسٹی کے نکلے ہوئے، تو ان کا دونوں کا ذہن ایک کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ تو ایک عموماً بات ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی بھی شخص جو ہے یعنی گھر میں بھی ہو یا دوست یاری میں ہو، ہر ایک کا جو ہے نا ایک طریقے کا ذہن کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ ماننا بیسک چیزیں جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے قرآن کو ماننا ہے، تمام فرقے مانتے ہیں، آپ نے حدیث کو ماننا ہے، تقریباً تمام مانتے ہیں، آپ نے جو 5 بیسک چیزیں ہیں ادا کرنی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بیت اللہ، تقریباً سبھی کرتے ہیں۔ اب ان کو کوئی چھوڑتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ چیز ہے۔ ہاں، آگے جا کے کچھ ضروریات اس دین ہیں۔ ضروریات دین یہ ہے کہ جیسا کہ ایک فرقہ کہے کہ جی میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن قرآن میں جو ایک شک ہے ختم نبوت اسے نہیں مانتا، تو یہ جو چیز اگر اس کے انکار کرے گا، ایک چیز کے جو بالکل صریح بات ہو، یعنی قرآن میں ایک چیز کی بالکل صراحت ہو اور اس کا انکاری ہو، تو چاہے اس کا قرآن کو ماننا ہو لیکن ایک آدھی چیز کا بھی انکاری ہوا تو وہ دین سے خارج ہو گیا، یہ ایک چیز ہے۔ تو مسلمانوں میں جو ہے، اور جہاں تک پیار محبت کی بات ہے تو میرے خیال سے پیار محبت یعنی یہ مذاہب تنظیمیں تو اتنی تو آپس میں نہیں لڑتی ہے جتنی سیاسی تنظیمیں آپس میں لڑتی ہے ایک دوسرے سے۔ یہ تو آپ ایکچولی آپ بات دیکھیں، دنیا میں بھی یہی ہوا ہے کہ جتنی سیاسی تنظیموں کے تحت انسانوں کا قتل عام ہوا ہے یا قتل ہوا ہے، کبھی دینی مذاہب پہ اتنی جنگیں تو نہیں ہوئی دنیا میں۔ تو بہرحال اس پہ خود آپ لوگ غور خود کریں۔ جی جزاک اللہ۔ محترم فاروق رضا صاحب، آپ نے یہ ایک آڈیو دی تھی 1 منٹ 34 سیکنڈ کی، تو اس آڈیو کو ٹیگ کر کے ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے کہ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انتم الفقراء، مجھے پڑھنے میں سر کمزوری ہے، آپ پڑھ لیجئے گا، انتم الفقراء فقراء اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو۔ جی اللہ کا فقیر ہو جس میں تو کوئی یعنی سوال کیا ہے؟ میں اس سے کون انکاری ہے؟ ہم سب اللہ کے فقیر ہے، بے شک۔ اگر اعتراض اس بات پہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو حضور کا فقیر کہہ دیا تو
اس پہ جس کو اعتراض ہے تو پھر وہ خود عقل سے پیدل ہے. بھائی اللہ کا فقیر اور حضور کا فقیر ایک ہی معنی ہے. معنی اس معنوں میں ایک معنی ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے وہ حضور کے ذریعے ملتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کو جو دین ملا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے. عطا اللہ کی حقیقت میں ہے لیکن مجازن تو حضور کے ذریعے آئے نا سب کچھ ہمیں. تو خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقیر کہنا کوئی شرک والی بات تو نہیں ہوئی ہے یہ. تو یہ تو میں حیران ہوں اگر کوئی آدمی یہ سوچ رہا ہے. بھائی آپ کے در پہ فقیر آئے کہ کہے کہ بھئی میں سائل ہوں آپ سے سوال کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ سے مانگو یار. بھئی اگر اللہ تو دینے والا ہے بے شک, لیکن آپ کو ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ دینے کو, تو آپ دیجئے. وہ آپ کے سامنے فقیر بن کے کھڑا ہوا ہے تو آپ اس کو دیجئے. آپ کہیں گے نہیں اللہ سے مانگو یار, میرے دروازے پہ کیوں آتے ہو؟ تو یہ ایک عجیب سی بات ہے یار. محترم فاروق رضا صاحب, کافی ٹائم ہو گیا ہے, آخر میں 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں سر, پھر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ یزید کے ریگارڈنگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں سر, بتائیں. شکریہ. محترم فاروق رضا صاحب, کافی ٹائم ہو گیا ہے, آخر میں 2 چھوٹے. یزید کے متعلق کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, اس کے متعلق یزید کے متعلق کوئی عقیدہ نہیں ہوتا, اس کے متعلق ایک رائے ہے, ایک مطلب آپ ایک ورڈک رکھتے ہیں. یزید ظالم تھا اور یزید ملعون بھی تھا, اور یزید کے ہاتھوں صرف امام حسین کی شہادت نہیں ہوئی ہے بلکہ اور بھی بڑے واقعات ہیں. اس میں تفصیل میں ابھی جانے کا وقت نہیں ہے. بہرحال امام احمد بن حنبل نے تو اس کو کافر تک کہا ہے, یعنی ان کا فتویٰ یزید کے کفر تک بھی ہے. تو میرے نزدیک تو یزید ملعون ہے, ظالم ہے, سیدھی سی بات ہے. محترم فاروق رضا صاحب, ایک مسلمانوں میں فرقہ ہے جس کو قادیانی بھی کہتے ہیں اور احمدیز بھی کہتے ہیں, تو ان کے ریگارڈنگ آپ کے کیا خیالات ہیں سر, اپنا کمنٹ دیجئے. شکریہ. جی, قادیانی فرقہ جو غلام احمد قادیانی کو مانتا ہے نبی کے طور پہ وہ کافر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن شک فی کفری فقط کفر, اور جو ان کی کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. تو اپنا غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والا یا اس کو مہدی ماننے والا کوئی بھی, تو وہ فرقہ کافر ہے, اسلام دار اسلام سے خارج ہے. یہ تو علماء کا, تمام امت کا اس پہ اجماع ہو چکا ہے کہ کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے کسی بھی بہانے, یعنی کسی اور کو ذلی بروزی یا کسی بھی بہانے کوئی بھی کہے نبی مانے حضور کے بعد, وہ کافر ہے, وہ دین اسلام سے خارج ہے. بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ محترم فاروق رضا صاحب کہ آپ ہمارے بلاوے پر تشریف لائے اور اپنے بارے میں معلومات فراہم کی. ایک طرح سے یہ انٹروڈکٹری گفتگو ہو گئی. ماشاءاللہ آپ بہت عالم آدمی ہیں اور آپ سے ہم کافی فیض حاصل کریں گے اور کر سکتے ہیں, بٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے جو بھی گفتگو کی, جس طرح کا آپ نے اپنی دلچسپی دکھائی, تو انشاءاللہ ممبرس بھی آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے, گروپ میں بھی جس میں سب لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں, یا اگر کوئی سیریس موضوع آپ لوگوں نے سیلیکٹ کر لیا تو کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت, انشاءاللہ پھر بہت جلدی ملیں گے ایک اور اگلے علمی پروگرام میں. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.